بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير ما كان لنبي أن يغل ایک نبی کی شان نہیں ہے غلول کرے۔ غلول کیا ہے؟ غل کیا ہے؟ کینہ، بغض۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ قلب میں، دل میں، جو ظاہر نہیں ہوتا ہے، صرف اس کو پتا ہے جس کے اندر موجود ہے اور اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ تو لفظ غل اسی حساب سے مخفی سے لیا گیا، یعنی ایک چیز اٹھا کے چھپا کر رکھ لینا، غلول آ گیا۔ تو جو چوری کرتے ہیں وہ بھی تو خفیہ لیتے ہیں، لیکن اس کو سریقہ کہا، یہاں غلول کہا۔ وجہ کیونکہ چوری جو کر رہے ہیں وہاں اس چور کا کوئی حق نہیں ہے، دوسرے کے حق غصب کر رہے ہیں خفیہ طور پر۔ لیکن غلول جو مال غنیمت سے لے رہے ہیں اس مال میں اس کا بھی حق ہے، لیکن تقسیم سے پہلے وہ خیانت کر رہے ہیں، اس لیے یہاں چوری نہیں کہا بلکہ ایک قسم کی خیانت ہے، خفیہ جو لے کے چھپا کر رکھ رہے ہیں اس کو، اس لیے غلول میں سے آ گیا۔ تو وہ غلول جس طرح کی غل اللہ کے سوا کسی کوئی نہیں دیکھتے ہیں، یہ بھی جب خفیہ چوری کر کے رکھ رہے ہیں وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے جب کہا ما کان نبی، اصل میں نبی تو ہرگز اس طرح نہیں کریں گے، لیکن یہ قصد مراد اللہ رب العالمین صحابہ کرام اور امت نبی کو تنبیہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ یعنی اگر ایک نبی کے لیے اتنی خطرناک بات ہے تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم من باب اولا ہم اس سے دور رہنا چاہیے۔
ما كان لنبي ان يغل. پھر وعید کیا بتا رہا، ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ. اب وہ شہید ہونے کی تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ شہید کون ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، الرجل یقاتل ریاء ویقاتل حمیۃ ویقاتل شجاعۃ ایہما فی سبیل اللہ. ایک انسان ریا یا بہادری دکھانے کے لیے یا کسی مقصد اپنے حمیت کے لیے، کون سی فی سبیل اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قاتل لإعلاء کلمت اللہ فہو فی سبیل اللہ. جو اللہ کے دین کی بلندی کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں، صرف یہی فی سبیل اللہ، اور یہی اگر مر گیا یہ شخص، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت دیں گے. اب جو غنیمت سے کچھ چھپا رہے ہیں، اب کس طرح کہیں گے وہ لِعِلَا کلمت اللہ جہاد کر رہے ہیں؟ اگر ان کا مقصد صرف دین ہے اور رضا الہی ہے، تو آپ کو یہاں ہاتھ ڈالنے کی کس نے مجبور کیا تھا؟ تو اس فعل سے واضح ہو رہا کہ اس کی نیت میں کچھ فتور ضرور ہے، اور نکلتے وقت بھی اگر فی سبیل اللہ آ گیا، لیکن اس طرح حرکت کرنے کی وجہ سے نیت میں فتور ضرور آ گیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بتایا، جو ایک صحابی بہت بہادری سے لڑ رہے تھے، بہت کفار مشرکین کو اس نے قتل کی، پھر آخر وہ بھی مقتول ہو گیا. تو صحابہ کرام نے فرمایا، ہنیئا لہ الجنہ. ہنی یعنی مبارک باد، مبارک ہو ان کے لیے جنت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نہیں. ایک ڈبہ اس نے چوری کیا، وہاں سے غل کیا، ایک ڈبہ چوری کیا تھا جی. بولا اس کی وجہ سے اس کی قبر میں آگ کی شعلہ جل رہی ہے. تو اس سے واضح ہو گیا شہادت قبول نہیں ہوئی اس کی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ یہ چوری اتنی جرم نہیں ہے، یہ تو سارے مجاہدین کے حق ہے، اس میں ایک فرد کا حق نہیں ہے، تو اس لیے یہ جرم زیادہ ہے. اس لیے وہ اتی بما غل یوم القیامہ. تم دنیا میں تو خفیہ چھپا کے رکھ دیا، کسی نے دکھا نہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. تو قیامت کے دن اس پر پردہ نہیں رکھا جائے گا. جو چیز اس نے اٹھا کے چھپا کے رکھ دیا تھا، وہی چیز اٹھا کے لے کے آئیں گے. یأتی بما غل یوم القیامہ. قیامت کے دن وہ چیز، اگر بکری اٹھا لیا، بولا وہ بکری کندھے پر اٹھا پر لے کے آئیں گے. اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، تو وہ کندھے پر اٹھا پر لے کے آئیں گے. مجبور ہے. ایک تو انسان اکیلا بھی اتنی پریشان ہے اس وقت، جب اوپر بوجھ بھی ہوگا تو کیا پریشانی اس کی نہیں ہوگی. ٹھیک. تو اس آیات میں جو ہمارا استاذ شیخ محمد متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بولا اگر وہ ایک گدھا ہوگا تو اس طرح آواز کے ساتھ اور پیٹ پر اٹھا کر لے کے آ رہے، کیا پوزیشن ہوگا اس بندہ کا. ایک لمحہ فکر ہے، واقعی سوچنے والی بات ہے. ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ ثم سمجھ رہے ہیں، بہت گزر چکا ہمارا ساتھ. توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. تو لا یظلمون یعنی جس نے جس قدر اعمال کی اس سے زیادہ ہم سزا نہیں دیں گے. تو جب وہ اٹھا کر لے کے آئیں گے، یعنی اللہ کی نظر میں اس کا یہ سزا عدل اور انصاف ہے، زیادتی نہیں ہے.
کیونکہ وہ قوم کا مجاہدین کا مجرم ہے، وہ صرف ایک دو آدمی کا نہیں. آگے افمن اتبع رضوان اللہ. افمن اتبع استفہام ہے، سوالیہ ہے. جس نے اللہ کی رسول کی اتباع کر کے اللہ کی رضا حاصل کی. سوال، حالانکہ یہاں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں الذی اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط اللہ. الذی موصول، جس نے اتباع رضوان اس کا طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کے آ گیا، یہ بھی. لیکن استفہامیہ کیوں دیا؟ تاکہ پڑھنے والے خود جواب دے. جب سوال کیا جا رہا، جواب کا منتظر ہیں ہم. افمن اتبع، جس نے نبی کی اتباع کر کے رضا الہی حاصل کی، کیا وہ اس مجرم کی طرح ہے؟ تو آپ ضرور کہیں گے اللہ نہیں. جب آپ کہیں گے اللہ نہیں، یعنی اس میں اثر زیادہ ہے، تاثیر ہے. آپ ساتھ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے، سوال کر رہے ہیں آپ سے اور آپ جواب دے رہے ہیں. اس کا تاثیر زیادہ ہوگا یا اگر پہلے کہتے الذی، جس نے. کمن باء کیا؟ رجع، اللہ کی ناراضگی لے کے واپس قیامت کے دن لوٹ آتے ہیں دنیا سے. کمن باء بسخط من اللہ. اچھا، اس نے تو اللہ کی ناراضگی لے کے آ گیا. تو بہت لوگ ایسے بھی لاپرواہ ہیں، بھائی اللہ ناراض ہوگا تو کیا ہو، بہت ملیں گے. اب اچھا اللہ ناراض ہوگا تو کیا ہوگا نہیں پتا. یہ ہے مأواہ جہنم. جہنم ہے آپ کے لیے. اللہ جب جس پر ناراض ہوگا اور اس پر رحمت اور جنت تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں کہ اس کے لیے جہنم ہے، پھر بھی آپ کے اطمینان کے لیے جو اس طرح کہتے ہیں ناراض ہوا تو کیا ہوا، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے جہنم ہے. مأوا پہلے میں بتایا جاتا ہے مأوا کیا ہے، یاد ہے نا؟ مأوا ہو جہنم، اور وہ بئس المصیر، ایسے لوٹ کر آنے والی جگہ ہے سب سے برا، اس سے برا اور زندگی میں آپ کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. ہم درجات عند اللہ. آج میں سوچ رہا تھا تقریباً جس طرح اورنگزیب بھائی کہتے 10 آیات دیتے، اس لیے میں جلدی لے رہا ہوں آپ مختصر کر کے. واضح تو ہو رہا نا. ہم درجات عند اللہ، کون ہیں جو اتباع نبی اور رضوان حاصل کی، ان کے لیے کیا ہے درجات. درجات آپ سیڑھی نہیں سمجھے یا طبقات، اس طرح نہیں. آپ یہاں کہتے ہیں گریڈ، 17 گریڈ میں 20 گریڈ 19 گریڈ، کون سے گریڈ میں فرا آفیسر. اس گریڈ سے پتہ چل جاتا کتنا پانی میں ہے اور کتنا لے رہا ہے نا. تو عرب میں گریڈ آپ جو کہہ رہا اس کو کہتے درجہ. بولا موظف فی الدرجہ العشرین، موظف یعنی ملازم، فی الدرجہ العشرین 20واں گریڈ میں ہے. تو اگر اللہ نے درجہ کہا، سمجھو جنت میں بھی اسی طرح گریڈ کے حساب سے لوگ ہوں گے، جو جتنا کر کے آ گیا. یہ اللہ کے عدل اور انصاف ہے، رحمت اوپر. ہم درجات عند اللہ. اگر جنت کی ترقی میں درجات کہا، جہنم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ درکات. درکات، دال رے کیف کاف الف تے، فی الدرک الاسفل. ان المنافقین
فی الدرک الاسفل من النار. درک مفرد ہے, جب اس کو جمع کریں گے کیا کہیں گے؟ درکات. درجہ درجات. واضح؟ ہم درجات عند اللہ. تو یہ درجات کس حساب سے دیں گے اللہ تعالیٰ؟ بولا وہ دیکھ رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے, عالم بھی ہے, خفیہ کچھ بھی نہیں. یعلم السر و اخفا. سر اردو میں کیا کہیں گے؟ خفیہ, راز ہے نا, جو دل میں ہے باہر نہیں نکالا, اس کو سر. اخفا کہہ رہا, اس سے بھی مخفی. بھائی آپ دل میں جو چھپا کے رکھا, نکالا نہیں, کسی کو نہیں پتا اللہ کے سوا, یہ تو اللہ کو پتا ہے, لیکن اس سے بھی مخفی اللہ کو معلوم ہے. یہ یعلم السر و اخفا. تو سر سے بھی مخفی کیا ہے؟ لا شعور, جو ابھی سوچا بھی نہیں اس نے. بھائی جو سوچا اور نکالا نہیں وہ تو ہے راز, لیکن ابھی سوچا بھی نہیں وہ تو راز سے بھی مخفی ہے. یہ ہے اخفا. جب اس قدر علم رکھنے والے رب العالمین جل جلالہ, تو ان کو نہیں پتا کس کو کیا درجہ دینا ہے. اس لیے آیات کے انتہا جو ہے بصیر بما یعملون, بالکل فٹ اور موضوع ہے اس لفظ میں. اور اگر یعملون کہا, عمل کیا ہے؟ تو کرتے ہیں. اور فعل, قول, ایک قول ہے, فعل ہے, عمل ہے, تین چیزیں. تو فعل وہ کام جو انسان کر کے ابھی تکمیل نہیں کی, جب مکمل کر کے تیار ہو گیا عمل میں آ گیا. لیکن قول اس میں شامل نہیں ہے. کیوں شامل نہیں؟ انسان بہت کچھ بولتے رہتے ہیں, بالخصوص آج کے دور میں ہمارا سیاستدان حکمران جو ہے اتنے بولتے ہیں جو اس میں 5% بھی عمل میں نہیں آتا. اس لیے قول عمل میں نہیں لانا, فعل میں نہیں لانا. البتہ عمل فعل قول میں شامل ضرور ہے. پہلے انسان زبان سے کہتے ہیں, پھر اس پر فعل قائم کرتے ہیں, پھر تکمیل کر کے عمل میں لے کے آتے ہیں. اس آیات میں عمل آ گیا, یعنی آپ کی آخر چیز کیا آپ نے کر کے آ گیا, اس پر حساب ہو رہا. ٹھیک. البتہ قول میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا. اگر نیکی ہے اس پر بھی اجر ہے, بدی ہے اس پر بھی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک لفظ آپ جو منہ سے نکالیں گے وہ بھی نوٹ ہو رہا, نوٹ تو ہو رہا, لیکن رب العالمین اس پر ابھی مواخذہ نہیں کرتے ہیں جب تک عملی جامہ نہیں پہنائیں گے. بالخصوص اگر وہ بدی سوچتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں, ایک نیکی لکھ دیتے اس کے لیے, خوف الہی سے وہ گناہ نہیں کی. اگر کر لیا تو ایک گناہ لکھتے ہیں, لیکن ایک نیکی سوچا اس نے یا کہا لیکن عمل نہیں کیا, ایک نیکی لکھ دیتے ہیں ان کے لیے. اور عمل بھی کر لیا پر 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. یہ فضیلت فضل الہی جل جلالہ. اس لیے آخر لفظ کیا؟ بما یعملون, اس کے عمل کے مطابق اس کے درجات دیا جائے گا. لقد, قد تحقیق ہے, بے شک تاکید کے لیے. من اللہ, من کیا ہے؟
احسان. ٹھیک, اگر احسان آپ اس لیے کہہ رہے احسان کیونکہ آیات میں ہے کہ اللہ کی احسان کی نبی بھیجا, اس لیے آپ کہہ رہے احسان. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. یہاں کیا کہیں گے؟ یہاں بھی احسان ہے. یہاں احسان جتانا, تکلیف پہنچانا, دکھ دینا کسی کو جس کے لیے جہنم ہے. ٹھیک, اس کا مطلب من دو معنی میں استعمال ہو رہا. کچھ دے کے احسان جتا کے ضائع کر دینا اور اس کا دل دکھانا, وہ کہیں گے کاش مجھے نہیں دیتے, اور موقع ملتے ہیں واپس لوٹا دیں گے. اگر عزت دار انسان ہے برداشت نہیں کریں گے. ٹھیک, من دکھ پہنچانا, اور من بلا معاوضہ کچھ دینا, بلا مقابل. بھائی میری مزدوری نہیں کی, کچھ بھی نہیں کی, نہ اس سے ہم کچھ خرید رہے ہیں, بلا مقابل اس کو کچھ دینا, یہ ہو گیا من. گویا اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں میں آپ کو جو دے رہا ہوں بلا مقابل دے رہا ہوں. آپ کی نہ ایمان کے میں محتاج ہوں, نہ آپ کی اسلام کے محتاج ہوں, نہ آپ کی عبادات کی مجھے ضرورت ہے, کچھ بھی نہیں. تو جو میں دے رہا ہوں یہ احسان کر رہا ہوں. آپ نے صحیح کہا, من یعنی احسان. تو اللہ یہ احسان اللہ رب العالمین اگر ذکر کرتے ہیں وہ من نہیں, احسان جتانے والا بات نہیں, کیونکہ مالک ہے. بلکہ یہاں تو فخر ہے ہمارا لیے. بھائی کیا مثال دو, ایک امیر ترین شخص, بہت سارے اس کے غلام نوکر چاکر, اس میں سے ایک کو ہمیشہ کچھ دیتے ہیں. اب جب وہ کہیں گے میں ہمیشہ آپ کو یہ دیتا ہوں, ہمیں وہ فخر کریں گے دوسرے ساتھی جو ہے میرا مالک مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, مجھے بہت دیتے ہیں, ہمیشہ دیتے رہتے, خود ہی گواہی دے رہا. سنو تم لوگ, اس کے لیے فخر ہے یا نہیں؟ اس کو دل نہیں دکھا رہا وہ, کیونکہ مالک ہے وہ. جب مالک کچھ دیتے ہیں وہاں دل دکھانے کی کون سی بات ہے؟ تو رب العالمین سارے عالم کا رب جب کچھ دے رہے ہیں اور یاد دلا رہے ہیں, یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہمیں دیتے ہیں, اور اگر یاد دلائے تو کون سی بڑی بات ہے. اس لیے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین, مؤمنین کے لیے ایک احسان اللہ نے فرمایا. کیا؟ ایک نبی بھیجا. لیکن سوال, نبی صرف مومن کے لیے بھیجا اللہ نے؟ نبی تو ساری انسانیت کے لیے بھیج دیتے ہیں, تو مومن کا مخصوص کیوں کیا اس آیات میں؟ بہت سارے آیات ہیں مومن مخصوص نہیں, لیکن اس آیات میں مومن کو مخصوص کہا گیا. احسان, میرے احسان ہے اس مومنین کے اوپر. کیا وجہ؟ بھائی اس لیے کیونکہ یہ احسان کا مستحق پانے والے کون؟ جو رسول کو رسول مان لیا, ایمان لایا, اس رسول سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایمان لے کے ایمان سے کتنی فائدہ حاصل کر رہے ہیں, ایمان کی روشنی, ایمان کی ذائقہ, مزہ, سکون, اطمینان, راحت سب ایمان سے حاصل کر رہا. پھر اس نبی کی تعلیمات سے جتنی فائدہ حاصل کر رہے ہیں مومن حاصل کر رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن کے لیے میں احسان کیا ایک رسول بھیج کے. اگر کافر کو کہیں گے, کافر کہیں گے میں تو آج تک ایک لفظ بھی اس رسول سے ہم نے مانا لیا نہیں, میں تو اس کو رسول ہی نہیں مانا, اس سے تو کچھ ہم نے لیا نہیں, کون سے احسان کیا ہم پر؟ واضح ہو رہی ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیوں کہیں گے میں کافر ساری انسانیت پر احسان کیا رسول بھیج کر؟ نہیں, احسان تو اس پر کر رہا ہوں جو مومن بن کے میرے طرف آ گیا, فائدہ اٹھا رہے ہیں.
लक़द मन्न अल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा, इज़ क्या है? जब, बअसा भेज दिया, रसूलन मिन अनफुसिहिम, और एक क़िराअत है मिन अनफसिहिम, नफीस से, आला से। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला नसब से नहीं है? तो अनफुसिहिम उन्हीं में से। ये दूसरा एहसान है अल्लाह ताला का। एक एहसान तो उन्होंने रसूल भेजा, वरना हम तो जानवरों की तरह होते। दीन क्या है, ईमान क्या है, हकीकत क्या है, अदल क्या है, मोहब्बत, कुछ भी नहीं पता होता। पहला एहसान अल्लाह की कि एक रसूल भेजा। दूसरा एहसान की हमने से भेजा। अगर फरिश्ते भेज देते कितनी परेशानी होती, क्योंकि ये रसूल नमूना कहा, वलकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वा, उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। नमूना है आपके, जब नमूना यानी इत्तिबा करना, ताबेदारी करना, जो वो कर रहे हैं आप भी कर रहे हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कहते हैं, सल्लो कमा रअयतुमूनी उसल्ली, देखो मैं किस तरह नमाज पढ़ रहा हूं, ऐसा ही करो। खुदू अन्नी मनासिककुम, जब गया हज पर, हर कदम पर सहाबा किराम अच्छी तरह देख लो मैं क्या क्या कर रहा हूं, उसी तरह करो। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो अगर आप चाहते अल्लाह आपसे मोहब्बत करें। तो इस कदर हमसे मतलूब है नबी की इत्तिबा, और वह है फरिश्ते, नूर। किस तरह इत्तिबा करेंगे? उसकी तरीका कुछ और है, उसके रहन सहन कुछ और है। अगर खुराक है, अव्वल तो खुराक है ही नहीं फरिश्ते की। अगर खुराक है तो वो कुछ और खाएंगे, जैसा जिन्नात की खुराक हमसे मुख्तलिफ है, वो शादी नहीं करते। तो हम साफ साफ कहेंगे अल्लाह क्यों हम पर जुल्म कर रहा, हम तो इनकी इत्तिबा कर ही नहीं सकते, हमें क्यों हुक्म दे रहा इत्तिबा करने के लिए? तो एहसान है या नहीं? साफ साफ कहेंगे अल्लाह हम इसकी इत्तिबा नहीं करेंगे। फिर रसूल अगर जिन से है, फरिश्ते से है, कोई और मखलूक है, हमसे नहीं है। हाँ, अगर कहते हैं रसूल जो तालीम देते हैं उस पर अमल करो, यह माकूल है, हम कर सकते हैं। एक फरिश्ते आके हमें तालीमात देते हैं, आप 5 वक्त नमाज पढ़े, ज़कात दे, अपने पड़ोस के ख्याल रखे, यतीम के सर पर हाथ रख के, एक फरिश्ते ये सब बता दे, हम कर सकते हैं। लेकिन जहां इत्तिबा की बात है वहां हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर किसी ने कहा रसूल नूर है, बशर नहीं है, बोल तुम झूठ बोल रहा। अगर इस तरह होता तो हम उसकी इत्तिबा नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये दूसरा एहसान क्या कि हमने से भेजे, मिन अनफुसिहिम। फिर यतलू अलैहिम, यतलू क्या? तिलावत से आ गया। तिलावत क्या है? यतलू वाहिदुन तिलवल आखर, एक दूसरे के पीछे जो जाते हैं उसको कहते तला। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुरान मजीद की आयत जो सुनाते हैं एक साथ नहीं सुनाते हैं। एक आयत सुनाया, समझाया, उस पर अमल करवाया, फिर दूसरे आयत सुनाते हैं। बल्कि सहाबा किराम कहते हैं हम तो कुरान मजीद 10 आयत लेते हैं, उसको अच्छी तरह समझते हैं, नबी से सवाल करते हैं, मालूम करते हैं, क्योंकि वो मुअल्लिम है, उस्ताद हैं, हम शागिर्द हैं। सहाबा किराम जब तक उस्ताद से नहीं लेंगे हम कहाँ से सीखेंगे। फिर उस पर अमल करते हैं, जब मजबूत हो जाते और 10 आयत लेते हैं। ये तरीका है असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए नबी करीम अल्लाह खुद भी लमसम एक साथ कुरान मजीद नाज़िल नहीं फरमाया, जरूरत के औकात के मुताबिक मुनज्जम भेज दिया। हुजूर ने भी इसी अंदाज में सहाबा किराम को समझाते हैं, सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। इसलिए तिलावत से आ गया, एक आयत दूसरी आयत की पीछे।
यत्लू अलैहिम, क्या आयात, आयात क्या है? एक अजीब चीज जो देख के हैरानी होती है या खुशी होती है, ताज्जुब होती है। तो दो चीज है आयात। एक सनुरीम आयातिना फिल आफाक, आफाक कायनात में मेरी निशानियां दिखाऊंगा। और जब देखते हैं हमें हैरत होती है, ताज्जुब होती है वाकई। बिलखुसूस अल्लाह ताला की मखलूकात को जब देखते हैं, गौर से देखते हैं, बोले क्या चीज है। अब आबशार देखे, इन फूलों को देखिए, खुशबू अलग, रंग अलग, हर चीज मुख्तलिफ। ये आयात है। वमिन आयातिल लैल वन्नहार, रात दिन निशान आयात है। एक ताज्जुब की चीज है। और एक आयातुल कुरान, इसको भी आयात कहा अल्लाह ने। तो यहां इस आयात में क्या मकसद है? आयातुल आफाक नहीं, आयातुल कुरान। यत्लु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। तज़किया क्या है? अगर कहेंगे ज़की या ज़किया, यानी बहुत समझदार, अक्लमंद। और तज़किया अगर कहेंगे नेकी की तरफ ले जाना। ज़की अकल की बात हो रही है, तज़किया अखलाक की बात हो रही है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? उनकी जितनी शागिर्द है सहाबा किराम, कितना मुख्तसर अरसे में फरश से उठा के अर्श तक पहुंचा दिया, सारा दुनिया के हुक्मरान बना दिया। जबकि कभी सोचा भी नहीं कि हम किसरा व कैसर की खजाना उठा के लेके आएंगे, किसरा के अर्श उठा के लेके आएंगे। ये कैसा हुआ? उस्ताद कौन है? आइए देखे पहला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद का उस्ताद कौन है? दुनिया में कोई ऐसा हैसियत नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्ताद बन सके। इसलिए उम्मी है, अनपढ़ है। आज कल ये मुमकिन हदीस कोशिश कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बोला अनपढ़ नहीं है। कैसा हो सकता है एक नबी जो सारी दुनिया को कहां से ले गया, वो अनपढ़ किस तरह हो सकते हैं? इस तरह हो सकता है जिस तरह अल्लाह ने रखा। ये उनके लिए अजमत है, फख्र है। अगर वो लिखे पढ़ के, अगर लिखना पड़ता, किसी से सीखना पड़ता है जरूर, फिर तो उस्ताद इससे आला होगा। भाई कुफार मक्का कहेंगे अगर हम इनको रसूल मानना ही है तो जिनसे ये सीख के आ गया, हम उनको क्यों रसूल नहीं मानेंगे? यह तो उनकी शागिर्द है। इसलिए नबी के लिए गैर मुमकिन जमीन पर कोई भी उनका उस्ताद नहीं है, लेकिन नबी का उस्ताद अल्लाह रब्बुल आलमीन। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अद्दबनी रब्बी फ़अहसन तअदीबी। मुझे अदब अल्लाह ने सिखाया, मेरे इल्म अल्लाह ने दी, मेरा उस्ताद अल्लाह है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से बेहतर तरबियत है कोई दे सकने वाले हैं? ऐसा नहीं है। जब अल्लाह ने तरबियत दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिर नबी अपने सहाबा किराम को वही तरबियत दे रहे हैं। इसलिए सहाबा जब तारीख जब पढ़ते हैं, एक ही मानो ऐसी महसूस जैसे ये इंसान नहीं है, कुछ और मखलूक है। भाई आपने मुझे जो दिया था वो रिजाल हौला रसूल सहाबा किराम, उसमें 7 सहाबी है। कभी उसको पकड़ के पढ़े देखे सहाबा किराम की तारीख, ऐसे लगते हैं जैसे ये लोग कुछ और मखलूक है, इंसान इस तरह नहीं कर सकते हैं, ताज्जुब हो जाती है। लेकिन ऐसा ही हुआ, क्यों? क्योंकि इसका सिखाने वाला रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کو اخلاق سکھایا، ایک دوسرے سے کس طرح محبت کریں گے، نرم دلی، شفقت، محبت. جنت میں رہنے کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے وہ سب نبی نے صحابہ کرام کو سکھا دیا. میرے بھائی آپ جب سنیں گے تعجب کی بات ہے، کہتے لا يدخل الجنت نمام. نمام سمجھ رہے ہیں؟ چغل خور. جب دو قبر میں عذاب دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے انما يعذبان، یہ دونوں پر عذاب ہو رہا ہے قبر میں. اما احدهما فكان يمشي بالنميمة، ایک نمیمہ کرتے تھے یعنی چغل خور، اور دوسرا پیشاب سے پرہیز نہیں کرتے. جب آپ سوچیں گے بھائی چغل خوری اس قدر جرم ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، قاتل ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، کیا کیا ہے، ان کی اتنی وعید نہیں جتنا نمام چغل خور. کیوں بھائی؟ اور ایک تلک الدار الآخرہ، وہ دار آخرت جنت، نجعلها کیا رکھ دیا ہم نے، للذین، ان کے لیے، کون؟ لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں اکڑ کے نہیں چلتے ہیں نہ فساد پھیلاتے ہیں. اس کا مطلب فساد پھیلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. چغل خور کیا کرتے ہیں؟ فساد پھیلاتے ہیں. بھائی اہل جنت ایک دوسرے سے اس طرح رشتے ہیں منسلک ہے جیسے سب ایک ہی خاندان ہے، ایک فیملی ہے. آپ جس گھر میں رہتے ہیں ایک فیملی ہے، سب پیار محبت سے رہ رہے ہیں. آپ کا پوتا ہے، نواسا ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، سب ایک دوسرے سے محبت سے رہ رہے ہیں. لیکن وہاں اگر ایک چغل خور داخل ہو گیا اس گھر کو تباہ کر دے گا. نہیں ہو چغل خور کیا، اس کی بات اس کو بجا کے بتائیں گے، اس کو وہاں سب کے دل کھڑا کر دیں گے، ایک دوسرے کی دشمنی پیدا کر دیں گے. وہ ہنسی خوشی یہ سب غارت ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ اس نمام کو، چغل خور کو جنت میں داخل کر کے جنت کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ اس میں جرم اتنا بڑا نہیں، اس کے فعل بڑا ہے، جرم نہیں بڑا. جب آپ یہ کیا آپ سمجھ رہے کہ جنت میں جب داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ دلوں کو سارے کینہ بغض سے کھینچ کے نکال کے پاک کریں گے؟ ہاں ایک سورہ اعراف میں اس طرح ایک آیات ہے، لیکن یہ نہیں سمجھو، وہ میں بتاؤں گا کس کے لیے ہے. جس کی چغل خوری یا فساد پھیلانا اس کے خون میں شامل ہے، اس کی فطرت میں ہے، وہ جنت میں بھی اس طرح ہی کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے تو تیرا جگہ یہاں نہیں، باغ یہاں سے دفع ہو جاؤ. جب دفع ہو جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ صرف یہ ہی جنت یا دوزخ. تو دوزخ میں جانا پڑے گا. اب دوزخ میں جا کے اس کو خوب جلا کے، جس طرح ہم سونا لے کے آگ میں جلاتے ہیں، آگ میں ڈال دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ اس میں جو گندگی ہے، نیل ہے، کچرا ہے، جو ہے سب الگ کر کے خالص سونا نکالنے کے لیے آگ میں ڈال دیتے ہیں. اسی طرح اس نمام کو بھی، چغل خور کو جہنم میں ڈال کے بٹھی میں اچھی طرح جلا کے صاف کر کے ہزاروں سال رکھ کے جلانے کے بعد ایمان جو ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کی دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو جنت میں داخل ہونا ہی. تو مومن جب ہے اس کو ہزاروں سال تو جلا لیا، اللہ دیکھ رہا ہے اب یہ صاف ہو گیا یا نہیں. جب دیکھیں گے اب ٹائم ہو گیا، آئندہ یہ اس طرح چغل خوری نہیں کریں گے. پھر اس کو بندہ کچھ سمجھ میں آ گیا، توبہ کر لیا تم نے، جنت میں اگر داخل کریں گے پھر وہی شروع کریں گے، اے اللہ میں تو کان پکڑ کے توبہ کروں. بھائی جب اتنی ہزاروں سال جہنم میں جلنے کے بعد وہ چغل خوری پھر بھی دل میں لائیں گے، غیر ممکن. پاک صاف ہونے کے بعد
پھر وہاں سے نکال کے جہنم سے اللہ تعالیٰ ایک نہر ہے جس کا نام ہے عین الحیات جنت میں، بولا جاؤ وہاں سے نہا کے آ جاؤ. جب وہاں سے نہا کے آ جائیں گے اس کی جہنم کی ساری آثار مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. وہ تو کھالا ہو کر نکل رہا ادھر سے. اگر اسی طرح جنت جائیں گے لوگ دیکھیں گے کہتے ہیں اولئک عتقاء اہل النار، یہ دوزخ سے جو آزادی ملی ہے تو اس کے لیے وہ کیا جنت ہوگا. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نہر الحیات جو کہ عین الحیات وہاں سے صاف کر کے جنت میں داخل کر دیں گے. تو اس سے واضح ہو گیا جنت فسادی کے لیے نہیں ہے. پھر وہ آیات کے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. آیات کے نزعنا ہم نے کھینچ کے نکال دیا. کیا؟ غل ابھی میں نے کہا تھا کیا؟ خیانت نہیں، کینہ یا بغض. غل میں جب غل کہا تھا یعنی کینہ انسان کے دل میں ہوتے ہیں ہم نہیں دیکھتے ہیں، یہ کہا تھا. نظر دیکھو انسان دنیا میں اللہ تعالی ہر کسی کو توڑا کچھ یہ دیا، غصہ بغض امتحان کے لیے، آزمانے کے لیے کہ کون قابو پا رہے غصہ پر. توڑا کچھ ہر انسان کی موجود ہے لیکن ان کی فطرت ایسا نہیں ہے. ٹھیک، تو بہت فرق ہے. اس کی خون میں یہ خیانت، غداری اور کیا کہتے ہیں غیبت، نمیمہ سب شامل ہے. اور کبھی استعمال کرتے ہیں مجبوری میں. کیا دونوں برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہے. تو وہ نزعنا جو کہا، ایسے لوگ جو کبھی کبھار ضرورت پر یا مجبور کے استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی وقت معاف بھی کر دیتے ہیں جب ہم توبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا. بولا ایسے لوگ جو اہل جنت میں دنیا میں رکھ دیا تھا امتحان کے لیے، اب یہاں تو امتحان ہے نہیں جنت میں، یہاں رکھنے کی ضرورت کیا؟ بولا میں نکال دوں گا تاکہ سب خوشحال رہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ کس نے سکھایا؟ یہ دلوں کو صاف کر کے قاطع رحم. ابھی کتنا بتایا؟ نمام لا يدخل الجنہ، مفسد جنت میں داخل نہیں ہوں گے. لا يدخل الجنت قاطع رحم. قاطع رحم سمجھ رہے ہیں؟ قطع رحم، رشتہ دار سے تعلقات نہیں رکھنا، جنت میں داخل نہیں ہوگا. جب تم دنیا میں اپنے رشتہ دار کے ساتھ پیار محبت سے نہیں رہ سکا، یہاں تو جنت میں سب رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ کس طرح رہو گے تم ادھر نہیں آنا، تم بھی اس کے ساتھ جاؤ. جب جل کے صاف ستھرا ہو جاؤ گے پھر آ جانا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیس الواصل ان یصل من وصلہ. بھائی واصل وہ نہیں، واصل سمجھ رہے ہیں نا، صلہ رحمی. اگر وہ میرے پاس آتے ہیں اس لیے میں بھی جاتا ہوں، بولے یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تکافؤ ہے، تبادل. وہ آتے ہم بھی جاتے ہیں، خیر کے بدلہ خیر. لیکن واصل تو وہ ہے اگر وہ نہیں آتے ہیں لیکن آپ جاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں وہ میرے پاس نہیں آتے ہیں، میں ان کی تعریف کرتا ہوں وہ میرے برائی کرتے ہیں، میں ان کی کہہ کرتا ہوں مجھے گالیاں دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تم جو کہہ رہی ہیں یہ سچ ہے فَلَنْ يَزَلْ مَعَاكَ ظَهِيرٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ہمیشہ مدد رہے گا. ظہیر ظہر سے لیا گیا نا، مدد سے.
تم اللہ کی رضا کے لیے، وہ آپ سے بات نہیں کرتے، آپ کرتے ہیں، وہ نہیں آتے لیکن آپ جا رہے، کیوں؟ بولا اللہ کو خوش، بس اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. تو اس لیے تین ہو گیا نا، مفسد، چغل خور، قاطع رحم. اور چوتھا متکبر، مغرور. بھائی مغرور کس سے محبت کریں گے بتاؤ؟ سب کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، صرف میں ہی انسان ہوں. تو جنت میں بھی اس طرح کریں گے، وہ کس سے محبت کریں گے؟ یہ 4 صنف ہے جو جنت میں بغیر سزا داخل نہیں ہو سکیں گے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہی چیز تعلیم دیتے ہیں، خبردار سب سے پہلے اپنے دل کو آئینہ کی طرح کر دو. اس لیے رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا، پڑھے آیت، الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن آپ کے مال کچھ کام نہیں کرے گا، آپ کے اولاد کچھ نہیں کرے گا. لا ينفع مال ولا بنون الا، ہاں البتہ وہ کام آئے گا کون؟ من اتى الله بقلب سلیم، جو صاف قلب لے کے آ گیا. سب محبت کرنا جانتے ہیں، دشمن سے بھی محبت کرتے ہیں. ایسے لوگ ہیں کتنے اپنے دشمن سے بھی محبت کرتا، پھر وہ دشمن نہیں رہتے، مجبور ہو جاتے، شرمندہ ہو جاتے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جب آپ نرم دلی سے پیش آئیں گے، اخلاق سے پیش آئیں گے، تو آپ کا دشمن بھی مجبور ہوں گے آپ سے دوستی کرنے پر. بولیں گے میں تو بد نصیب ہوں کہ ایسے انسان سے میں قطع تعلق کر رہا ہوں، یہ تو ہیرا ہے، کہاں ملیں گے یہ بندہ جیسا؟ تو مجبور ہو کہ آپ کی طرف مائل ہوں گے. اللہ قرآن میں کہہ رہا کأنه ولی حمیم، آپ کا بہترین دوست بن جائے. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب یہ قرآن مجید پڑھاتے ہیں، تشریح کر کے سناتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس پر عمل کرواتے ہیں. اور حکمت کیا ہے؟ سنت رسول، حدیث. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو کہہ رہے تم بے فضول گھر سے نہیں نکلا کرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت میں جس طرح کرتے تھے بے پردگی وغیرہ، وہ نہیں کرو. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اگر کسی نے کچھ سوال کر رہے ہیں تو بات کرتے ہو اس طرح، یعنی ٹھوڑ موڑ کے یا نرم کر کے، اس طرح وہ سمجھے کہ یہ مجھے لفٹ دے رہی ہے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کی دل پاک نہیں، صاف نہیں، وہ غلط تصور لیں گے. اس لیے سخت الفاظ میں جواب دو. جی نرم دل سے الفاظ نہیں دو. اجنبی مردوں کی بات کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواتین جب آپس میں بات کریں گی وہاں بھی ایک دم ہو کر کے سخت کر کے بات کریں گی، یہ مقصد نہیں. فتنہ سے بچنے کے لیے کیا. پھر کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اور تمہارے گھر میں جب گھر سے باہر نکلیں کیا کریں گے؟ گھر میں دن بھر کام کرتے رہیں گے، بھائی آدھا گھنٹہ کام سب تیار ہو جائے، باقی پھر کیا کریں گے؟ بولا قرآن مجید پڑھو. ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی مطالعہ کرو، اس پر عمل کرو، اس کو تطبیق عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرو. تو کیا کہا؟ سنت، حکمت یعنی احادیث رسول اور سنت. علماء متفق ہے اس بات پر. اس میں جو ہے دو کس طرح ہے، یتلو علیہم آیاتی اور ویعلمہم الکتاب. یتلو پڑھ کے سنایا، پھر اس کو عمل کس طرح کریں گے اس پر وہ نہیں بتائیں گے.
تلاوت تو کر کے سنا دیا، اور اس آیات کی تطبیق عملی، تطبیق جامع بنانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے دکھائیں گے، اور ان سے صحابہ کرام سے کیسا ہی کریں گے. یہی یعلمہم. واضح. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ان آتے ایک ان شرطیہ، اس میں شرط اور جواب الشرط، اور ایک ان استفہامی نفی. ان شرطیہ کس طرح؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، شرطیہ. لیکن ان نفی، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، تمہارے مائیں یہ نہیں ہے. تم اپنی بیوی کو لاکھ دفعہ بولو میری ماں ہے، وہ نہیں ہو سکتی ماں. ان امہاتہم، یہ ظہار کے بارے میں آیات نازل. الا اللائی ولدنہم، تمہاری ماں ہی تو وہ ہے جو آپ کی جناح ہے، ان کی بطن سے اب آ گیا، نفی آ گیا. ان الا، ٹھیک، نفی پھر استثناء، تمہارے ماں وہ ہے. تو ان شرطیہ ان نفی. لیکن یہ ان جو ہے نہ شرطیہ ہے نہ نفی ہے، کیا ہے؟ اس کو حال کہہ سکتے ہیں آپ. یعنی آیات کہاں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، یعنی حالت کونہم كانوا قبل ذلك ضالین. واضح ہے نا؟ یعنی اس سے پہلے ان لوگوں کی اس حال میں تھے کہ گمراہی میں. ان، یہ ان حال کے لیے ہم لے سکتے ہیں، کون کے لیے لے سکتے ہیں. کون اردو نہیں عربی کون کہہ رہا ہوں، کونہم. ٹھیک. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، یعنی جب وہ لوگ ہوتے تھے اس وقت آگے، کیسا؟ فی ضلال مبین. ضلال کیا ہے؟ ضلال بہت وسیع لفظ ہے. گمراہی بھی ضلال ہے، راستہ بھٹک جانا بھی ضلال ہے. کوئی چیز گم ہو گیا تلاش کر رہے ہیں، وہ بھی ینشد عن ضالتہ، وہ جو گم ہو گیا وہ تلاش کر رہے. رجل ینشد عن ضالتہ، ینشد عن تلاش کر رہے، ضالتہ وہ گم ہو گیا. رجل ضال فی امرہ، وہ بندہ متحیر ہے، ضال. اس لیے جب اللہ کہا وجدک ضالا فہدی، تو یہ نہیں سمجھا اللہ تعالیٰ آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی. یہ کبھی نہیں سمجھنا اس آیات سے. بھائی اگر آپ کہیں گے وہ نبی تو آیات تو کہہ رہا نبی بھی گمراہ تھا، نعوذ باللہ، اللہ نے ہدایت دی، تو ہم گمراہ کی تعریف بتائیں گے؟ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان بتوں کو سجدہ کی؟ تاریخ سے ثابت نہیں. وہ لوگ ننگا طواف کرتے تھے، کبھی نبی نے اس طرح کیا؟ نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، بچپن سے لے کے ولادت سے لے کے جوانی تک، نبوت تک. کبھی شراب پی، کبھی جھوٹی گواہی دی، کبھی چغل خوری کی؟ نہیں کیا نا. پھر گمراہ کس طرح کہیں گے آپ؟ بھائی گمراہی کے تو نشان بھی نہیں ہیں، تو کس طرح اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ گمراہ تھا؟ اللہ جھوٹ بولیں گے نعوذ باللہ. جب ایک بندہ گمراہ ہے نہیں تو اللہ کیوں کہیں گے تم گمراہ تھا، ہم آپ کو ہدایت دی؟ اس کا مطلب وجدک ضالا وجدک متحیرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقع متحیر تھے. یہ کیا ہے؟ انسان اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں، ان بتوں کو بناتے ہیں، پھر اس کو سجدہ کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. کہاں کا عقل ہے؟ یہ افلاک، آسمان، زمین، یہ پہاڑ، یہ خود بخود آ گیا دنیا میں، یا ان بتوں نے تیار کیا؟ یہ کون سا عقل تھا؟
وہ متحیر ہے، متفکر ہے، آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، ستارے دکھتے ہیں، چاند دکھتے ہیں. اور یہاں تک جب غار حرا میں جا کے سکون سے بیٹھ کے دیکھو، غار حرا کی وہ جگہ جب دیکھیں گے آپ تعجب ہوں گے. آپ میں سے کسی گیا غار حرا میں؟ بلندی پر، پھر وہاں سے غار میں جانے کے لیے بالکل ایسا یوں کر کے جانا پڑتا ہے. ایک بندہ دو جا نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھیٹ اور پھیٹ دونوں مل کے جانا پڑتا. لیکن وہاں جب جاتے ہیں مکہ مکمل سامنے ہے، نظر آسمان نظر آ رہا. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر بیٹھ کے بیت اللہ بھی نظر آ رہا، ادھر سے دیکھ رہے ہیں، آسمان بھی دیکھ رہے ہیں. لطف مزہ لیتا، سکون ملتا تھا. ایک لوگ کہتے ہیں غار حرا میں عبادت کرتے، یہی تو عبادت ہے. اس کو جب وحی نہیں ہے، نبوت نہیں ہے، اور کون سی عبادت ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا. یہی تفکر فی ملکوت السماوات والارض کی عبادت نہیں. ہمیں تو بار بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہر آیات میں کہتے افلم یتفکروا فی ملکوت السماوات والارض. تم سوچتے نا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات؟ تو نبی تو یہی کرتے تھے. تم متحیر ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم متحیر تھا، اس کا خالق ضرور ہے. یہ میں آپ کو راستہ دکھایا، مطمئن کر دیا. تو اس لیے اگر یہاں دلال کہا، دلال کی بہت سارے معنی ہیں. تو دلال اس راستے سے بھٹک جانا جس کی خلاف ہدایت. ہدایت کیا؟ اسی راستے پر چلنا جس طرف ہم جا رہے ہیں. بھائی ہم سب مسافر ہیں، کون انکار کریں گے؟ ایک قدم جو روز آپ آگے بڑھا رہے نہیں بڑھا رہے، آپ کی زندگی میں ایک ایک منٹ جو جا رہا کم ہوتا جا رہا، لیکن احساس کسی کو نہیں ہے. بھائی 100 سال اللہ نے آپ کو دیا، 50 سال ختم ہو گیا، ابھی 50 سال آگے قدم آپ بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ہدایت کی راستہ پر جو اپنے منزل کی طرف جا رہے ہیں، اور دلال اس راستے سے بھٹک گیا. جب راستہ سے بھٹک گیا اس کا مقدر ہے ہلاکت. کب پہنچیں گے اپنی منزل تک؟ جب راستہ نہیں مل رہا پہنچیں گے کب؟ اس سے پہلے تو اس کے پانی راشن سب ختم ہو کے موت کے علاوہ کچھ نہیں. اس لیے دلال ہلاکت. جب مبین کہا، واضح، تشریح کی ضرورت نہیں ہے. دلال وَإِن كَانَ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بھئی آپ تاریخ پڑھیں، کون انکار کر سکتے ہیں؟ وہ کون سی برائی ہے جو قریش میں اس وقت موجود نہیں ہے؟ بیٹیاں کو زندہ دفن کرنا قریش میں ہے. ایک عورت کے لیے 10 بندہ جا کے نکاح کرنا کوئی معیوب نہیں ہے. شراب پر فخر کرتے تھے، قتل غارت پر وہ بھی فخر کرتے ہیں. جو غارت نہیں کرتے فخر بولتے بزدل لوگ ہیں. باہر کون سی برائی جو نہیں کرتے تھے. تو اس سے واضح دلال اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ اس لیے اگر اللہ نے کہا انہم کانوا پہلے فی ضلال مبین، بالکل سچ کہا. آگے لے سکیں گے ایک آیات، اولما اصابتکم مصیبت نہیں لقد من، ہاں صحیح. اوا یہاں بھی الف اور واو کا کچھ معنی ہے. اولما اصابتکم مصیبت، جزاک اللہ. میں سوچ رہا تھا کیونکہ یہ آیات آسان نہیں ہے. ہاں ٹھیک. ایک سوال یہ ہے کہ جو ہم لوگ گالی دے دیتے ہیں، چھوٹی موٹی خیانت ہوتی رہتی ہے، اس کا توڑ کیا ہوگا؟ ہر وقت معافی مانگیں اور غیبت کرتے ہیں یا گالی دیتے ہیں، اگر آمنے سامنے ہے تو وہ غیبت نہیں ہے، اگر آمنے سامنے نہیں تو وہ غیبت ہے. ان دونوں صورتوں میں ان کے لیے استغفار کرے،
بولے اللہم اغفر لی ولمن اغتبتہ، یہ حضور نے سکھایا ہمیں. بولا تم بے اللہ میری مغفرت فرما اور ان کی بھی مغفرت جس کی میں نے غیبت کی. اس سے واضح کیا ہو رہا؟ غیبت آپ کی خون میں شامل نہیں ہے، ورنہ آپ مغفرت کیوں مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ ٹھیک، بار بار غیبت کریں گے، بار بار، یہ تو پھر مذاق ہے. جب اس نے انجانے میں انسان ہے، انسانی کمزوری ہے، کسی کو گالی دی، غیبت کی، کچھ بھی کی، چغل خوری میں تو یہاں کفارہ بھی نہیں ہے. جب تک جا کے اقرار بھائی میں نے جو کہا تھا وہ غلط کہا تھا، جھوٹ بولا تھا، تمہارا بھائی بالکل صحیح ہے، صلح جب تک نہیں کرا دیں گے اس کا تو ازالہ نہیں ہو رہا. اسے توبہ کرنے سے کیا ہوگا؟ تم تو یہاں آگ لگا کے آ گیا، جا کے آگ بجھاؤ پہلا. لیکن غیبت اور گالی اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہیں گے اللہ جس کی میں نے غیبت کی میں نے نیکی دے دیا اس کو، تو مغفرت، میری بھی مغفرت فرما اور ان کی مغفرت فرما. جب آپ کی مغفرت فرمائیں گے آپ کی نیکی آپ کو واپس اللہ تعالیٰ دے دیں گے. ٹھیک ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے کیا دیر اس کی مغفرت فرما رہے ہیں. گالی اسی طرح سمجھو. خیانت کی ازالہ جب تک اس کو واپس نہیں کریں گے. خیانت خیانت ہے، اللہ تعالیٰ خیانت کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں. چغل خوری جو کسی کے اندر واقعی کوئی چیز موجود ہے جو نقصان پہنچا رہی ہے، کسی کو جا کے اگر اس کی اطلاع دیں گے تو اس چیز کو جائز نہیں ہے. چغل خوری کی تعریف کیا ہے، اس کا مقصد ہے یہ لوگ اتنی محبت سے کیوں رہے ہیں، پیار سے کیوں رہ رہے ہیں، برداشت نہیں ہو رہا اس کو. تو وہ جا کے یار تم اس کو دوست سمجھتے ہو، وہ تو تمہارے خلاف یوں کہتے وہ کہتے تمہارا سامنے دوست بنتے ہیں. اب آپ کے پاس آ کے ان کی اس طرح بات کریں گے. یہ تو پھر ایک عام افراد ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بعض دفعہ ہم ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں جہاں پر سامنے والے کی برائی کرنا دوسرے والے کے لیے اچھائی ہوتی ہے. آپ رشتہ لے کر آئے ہیں، ظاہر بات ہے آپ اس سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھائی فلانا کیسا ہے، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے، یا آپ ریفرنس دیتے ہیں کسی کو، ہمیں بتانا ہے سامنے والے کے متعلق کہ بھائی یہ کیسا ڈاکٹر ہے، دوسری جگہ اس کو جاب چاہیے. آپ کا سوال سمجھ گیا. کوئی تجارت لے کے آ رہے ہیں مثال کے طور پر، میں اس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بندہ کیسا ہے، یہ میرے رشتہ لے کے آ گیا، میری بیٹی کی، بہن کی، جو بھی ہے، کیسا ہے، یہ آپ کا دوست ہے، یہ بندہ آپ کا دوست ہے، ٹھیک ہے. اور دوست کو جانتے ہیں. ماں باپ اپنے بیٹے کو اس قدر نہیں جانتے ہیں جس طرح ایک دوست کو جانتے ہیں. بھائی یہ آپ کا دوست ہے اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، یہ کام ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سوال یہ بھی اس میں ایک چیز اور شامل ہے. اگر کوئی فلاں جگہ کا کوئی بھی انچارج ہے، اس کے نیچے جو کام کرنے والے لوگ ہیں تو اس میں سے کوئی غلط کام کر رہے ہیں یا صحیح نہیں، تو اسی میں کے جو ملازمین ہیں وہ جا کے اس کے جو ہے اس کو شکایت کریں گے بھی اس کے والے سے یہ چیز ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں. اچھا، اس کو بھی چغلی کہا جاتا ہے نا. غیبت میں چغلخوری میں بہت فرق ہے. غیبت کسی کی برائی کرنا ہے ان کے پیچھے جو وہ نہیں سن رہے ہیں، اس میں یہ چیز موجود بھی ہے. ارے وہ شراب پیتے ہیں یار، وہ بے نمازی ہیں، حقیقتاً وہ شراب پیتے بے نمازی ہیں، یہ گناہ غیبت ہے. تو اس لیے جب عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی گھر میں ایک خاتون آئی، جانے کے بعد تعریف کی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے بولے رسول اللہ بہت نیک خاتون ہے، ہر لحاظ سے بہتر ہے، کسی سے بولنے کی کچھ کمی نہیں، لیکن قد ذرا چھوٹی ہے. تو نبی کریم کہتے لقد اغتبتی یا عائشہ، تم نے غیبت کی اس کی. غیبت کی مختصر تعریف ہر وہ بات جو اس کے سامنے بولنے سے اس کو ناراضگی ہوتی، دل دکھاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ بات اس کے پیچھے نہیں بولنا. ہر وہ بات جو میرے سامنے بولنے سے مجھے دکھ ہوگا وہ میرے پیچھے بولنا یہ غیبت ہے. ٹھیک، تو اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہ وہ تو ہے اصل
بولا یہ تو غیبت ہے، اگر اس پر نہیں ہوتا فقط بہتی بہتان ہوتا، الزام تراشی، ٹھیک ہے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو ہم چغل خوری نہیں کہیں گے. فرق، چغل خور وہ ہے دو دوستوں کو آپس میں پیار محبت سے دیکھ نہیں سکتے ہیں، برداشت نہیں ہو رہا، دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کر رہا، یہ چغل خوری. لیکن وہ جو اپنے ملازم کے بارے میں جو شکایت کر رہے ہیں، یہاں دو بات ہے. اس کا دل کا مالک اللہ رب العالمین، کس انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، ہر عمل نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا، دار مدار اس پر ہے، ثواب اور جزا سزا اسی پر ہوگا. اب وہ جو انچارج کو شکایت کر رہے ہیں کہ وہ سوتے رہتے ہیں، یہ کام نہیں کرتے ہیں، یا یہ جو بھی ہے، اگر اس کا مقصد اس ادارہ کی ترقی کے لیے ہے، مفاد عامہ کے لیے ہے، تو پھر وہ چغل خوری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں اگر دوسرا مقصد ہے، جلن ہے، حسد ہے، اس کو نیچائی دکھانے کے لیے، پھر تو اس میں گیا. اور اسی طرح جو ہم سے مشورہ لینے کے لیے جو آ رہے ہیں، رشتہ لے کے آ رہے ہیں یا کچھ بھی کار ہوا ہے، تو یہاں آپ پر فرض ہے، واجب ہے، اس کے اندر اگر کچھ خرابی ہے بتانا پڑے گا آپ کو، ورنہ آپ خیانت کر رہے ہیں. وہ آپ کو معتمد سمجھ کے آپ سے مشورہ لے رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اور آپ الٹا کہہ رہے ہیں بات، یا چھپا رہے ہیں. نہیں بالکل صحیح ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ تو وہاں اس کے اندر جو خرابی ہے وہ بتانا فرض ہے آپ کے اوپر. نہیں بتائیں گے آپ گناہ گار ہیں. اس کے آپ کی بات پر اگر اس نے رشتہ کر لیا، آگے پریشانی ہو رہی ہے، ہر پریشانی میں آپ بھی شامل رہیں گے. تھوڑی میں بھی یہی بات ہے کہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کی جاتی ہے، اور غیبت میں بھی یہی بات ہے. مقصد کا فرق ہے کہ اس کا مقصد جو ہے کسی کی تفریقہ ڈالنا، تفرقہ ڈالنا ہے. ہاں، اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو نیچا دکھانا. سمجھو عمل تو دونوں کے ایک جیسا ہے، لیکن اس کا رزلٹ مختلف ہے. ٹھیک یہ نا. اچھا ٹھیک ہے. اور غیبت میں آپ نے بتایا کہ اگر کوئی بات منہ کے سامنے کہی جائے، کوئی تکلیف ہو، وہی بات اسے پیٹھ پیچھے کہی جائے، اس کے اندر اگر وہی بات جو اس کے اندر ہو اور اس کے منہ پر کہی جائے، تو یہ کیا ہے؟ ہاں، اس پر منہ پر کہہ جائے تو پھر غیبت نہیں. غیبت کیوں؟ غائب سے. ٹھیک ہے، غیبت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نصیحت سمجھو، اصلاح کے لیے ہے یا مذاق اڑانا ہے؟ کوئی بات ہے، اس کو دکھ ہو رہا ہے تو کیا اس کو دکھ دینا ضروری ہے؟ نہیں. یہاں دو صورت ہے، دو صورت ہے. یہ بھی آپ کی نیت کے اوپر ہے. اگر آپ ان کی اصلاح چاہتے ہیں، تم جو کر رہا نا یہ بہت غلط کر رہا ہے، یہ پیار محبت سے اس کو سمجھائیں. یہ ایک طریقہ ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، ثواب اور نیکی ہے. لیکن آپ اس کی مذاق اڑانا چاہ رہے ہیں، اس کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں، یہ تو اسلام اجازت نہیں دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے نا. بالکل غلط ہے. لا يسخر قوم من قوم. بولا ایک مسلم دکھانا ہے یا سامنے سب کے دلیل کرنا مقصد ہے. یہ بھی ساری باتیں ہیں تو غلط ہے، اور نصیحت سے کرنا نہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ایک کوئی بہت کیا کہتے ہیں انفلوئنسو آدمی کوئی تقریر کر رہا ہو، اب اس میں دو چیزیں ہیں، یا تو یہ کہ سامنے والا اس کی برائی بتاتے ہوئے ڈرتا بھی ہے یا اس کا عزت بھی کرتا ہے. دوسرا ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں ساری دنیا کو پتہ چلے کہ یہ اصل میں کیا ہے. یہ بھی مقصد ہوتا ہے. مختلف اینگل سے دیکھیں تو مختلف ڈائمینشنز ہیں نا، اس میں تمام نیت اور اس میں دخل ہے. اگر بات کا نصیحت کی نیت ہوتی ہے لیکن حکمت کا دور دور تک کوئی شعبہ نہیں ہوتی. حکمت بہت ہے. ایک سوال، کبھی کسی کی کوئی چیز لی واپس کرنا بھول گیا تو یہ خیانت میں آئے گا؟ اول تو جب کسی چیز لی، تقویٰ کا تقاضا اس کو بولنا نہیں چاہیے، کیونکہ امانت ہے، یہ بولنے والی چیز نہیں ہے. بہت یاد رکھنا پڑے گا. اس کے باوجود اگر بول گیا، یاد نہیں رہا،
تو وہ قاعدہ عامہ جو ہے فقہ اسلامی میں، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا الیہ، اللہ نے میرے امت کے لیے 3 چیز معاف فرمایا جو مجبور کیا جاتا ہے، یہ کرو یا قتل کر دوں گا۔ عن امتی الخطأ، سب سے پہلے انجانی میں جو کرتے اس کو پتہ نہیں یہ غلط ہے، اور بول ٹوک میں یاد نہیں ہے، اور مستکرہوا، سب سے آخر میں جو مجبور کیا، یہ 3 چیز اللہ نے معاف فرما دیا۔ اس لیے یہاں تو سب سے پہلے اس کو یہی کوشش ہونا چاہیے کہ ایسی چیز یہ بولنے والی چیز نہیں ہے، امانت ہے، اس کو امانت سمجھے، جب امانت سمجھے گے نہیں بولیں گے، پھر بھی اگر بول گیا تو اس حدیث سے ہم کچھ، کیونکہ میں ہمیشہ آسانی اختیار کرتا ہوں، پریشانی نہیں، جب ایک حدیث ہے ہمارا سامنے تو ہم اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں، ٹھیک۔ پھر کہتے ہیں ہسپتال کے کاغذات، کاغذ، پین، بیدیانی میں اپنی ذاتی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں وغیرہ، کیا یہ سب اسی طرح خیانت ہے؟ ہسپتال میں جو چیز دیا، اگر بولا یہ آپ کے استعمال کے لیے ہے، جیسا مرضی ہے استعمال کرے، پھر یہاں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر خاص ہسپتال کے کام کے لیے ہے، مخصوص ہے، آپ کو پتہ ہے، پھر یہاں جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا مثال آپ لے سکتے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جب رات کو اپنے کام کرتے ہیں، بیت المال کے کام جب کرتے ہیں، وہ بیت المال کے چراغ جلاتے تھے، تیل وہ ڈالتے تھے، جب اپنے کام کرنی ہوتی ہیں بیت المال کے چراغ بجھا دیتے ہیں، اپنے چراغ جلا دیتے ہیں، یہ ہو گیا تقوی۔ تو اسی حساب سے ہسپتال میں جو استعمال کے لیے دے رہے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے وہ استعمال کرنے سے ذمہ دار جو ہے انچارج کچھ بولیں گے نہیں یا ناراض نہیں ہوں گے، تو سمجھے یہ آپ کے حق ہے۔ اگر وہاں حساب ہے، مواخذہ ہے، تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کے حوالے سے 2-3 احادیث پڑھی تو آپ کے سامنے تشریح کریں۔ ایک تو یہ حدیث پڑھی ہے ابن ماجہ، ترمذی اور ابی داؤد کہ آپ اسلام جو ہے وہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر تشریف لاتے تو 2 مینڈھے سینگوں والے بہت ہی خوبصورت صحت مند آپ قربان کرتے، ایک پوری اپنی امت کی طرف سے اور ایک اپنے اور اپنے آل کی طرف سے۔ دوسری حدیث جو ہے وہ حدیث سے روایت ہے کہ اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ وسلم نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد ہر سال میری طرف سے قربانی کر دیا کرو۔ تو اب ان دونوں حدیث سے یہ مجھے معلوم ہوا کہ کسی کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اب وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ اس بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 منڈے دمبا قربانی کی اور کہا اللہم ھذا منک و الیک، اللہم ھذا عن محمد و آل محمد، اور دوسرے ذبح کر کے بولا اللہم ھذا منک و الیک عن امت محمد ممن لم یضحی۔ یہ حوالہ کیا دیا ابھی آپ نے؟ اچھا، اور جہاں حضرت علی کو وصیت فرمایا اس کے حوالہ کیا ہے؟ نہیں، یہ بھی ابو داؤد میں ہے جس میں وصیت فرمایا۔ جہاں تک میرے ذہن میں ہے یہ بہقی میں ہے۔ بہرحال وہ حدیث ضعیف ہے، اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، حضرت علی والی بہت ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ نے فرمایا کہ 2 ذبح کیا، صحیح حدیث ہے۔ اور حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابو ایوب الانصاری کون ہے؟ میزبان رسول، جو ان کی جگہ میں نازل ہوا ہجرت کے بعد۔ وہ فرماتے ہیں کننا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نضحی بالکبش الواحد عن اہل البیت جميعا۔ کبش یعنی دمبا، ہم لوگ عہد رسول میں، زمانہ رسول میں، یہ حضور کی وفات کے بعد فرما رہے تھے
ठीक, एक दुम्बा पूरे अहले बैत सब के लिए हम काफ़ी समझते थे। तो क्यों कह रहे थे ये? क्योंकि उसके बाद जब ताबेइन अबू अय्यूब अंसारी उमर दराज काफ़ी उम्र पाया, मुआविया के दौर बल्कि यजीद के दौर भी पाया, वो कुस्तुनतुनिया में वो शामिल हुआ। जी, तुर्की में इंतकाल हुआ, काफ़ी उम्र पाया। तो उसने देखा कि आजकल लोग दिखावा में, रियाकारी में क्या क्या करते हैं। एक तुम्बा काफ़ी नहीं है, 4-4, 5-5 लाने की कोशिश कर रहे हैं दिखाने के लिए, ये इसके लिए। तो वो देख के अबू अय्यूब अंसारी बोले, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दौर में इस तरह नहीं करते थे। आज रसूल में आप एक दुम्बा दबा करते तो पूरे घर वाले के लिए, अल्लाह देख रहा सबके लिए काफ़ी होता। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है। तो और हमारा देवबंदी हजरात तो कहते हैं कुर्बानी वाजिब है, बिलखुसूस जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है उसके ऊपर कुर्बानी भी फ़र्ज है। अब एक खातून बेचारी उसकी अपनी जेवर की ज़कात दे रही है कुछ बेच के या कुछ मुश्किल से, अब वो कहाँ से कुर्बानी के पैसा लेके आएंगी? बोला उधार लो। अरे हमारा दीन इतना सख्त नहीं है भाई, आपको उधार लेके कुर्बानी करने के लिए कहेंगे। जब सवाल किया गया या रसूलल्लाह मा हाज़िल अबाही, अबाही जमा उद्हिया, ये कुर्बानियाँ क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारा बाप इब्राहिम की सुन्नत है। उन्होंने अपने बेटे को ज़बह कर रहे थे, अल्लाह ने ये कुर्बानी दे के उसको बचा लिया, इसलिए हम भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, इस तरह करते हैं। तो माना फीहा, अगर सुन्नत इब्राहीम है हम करेंगे, हमारे लिए क्या है? बोला आप जिस जानवर को ज़बह कर रहे हो उसमें जितना बाल है इतने अल्लाह ताला आपको नेकियां देंगे, क्योंकि अल्लाह की रज़ा के लिए आप कर रहे हैं। ठीक, वाज़ेह हो गया सुन्नत है। आपको पता है अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत दूर देखते थे, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में हजरत उमर की राय में अल्लाह ताला मुत्तफ़िक़ होकर 4 आयात हजरत उमर की तायीद में नाजिल फरमाया। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो ये उमर होता, इतना ज़हीन अक्लमंद। ठीक, उन्होंने 1 साल उनकी दौर में, दौर खिलाफत उमर, कुर्बानी नहीं फरमाया और इंतजार कर रहे थे कोई हमसे पूछे, लेकिन किसी ने नहीं पूछा, हिम्मत किसी को नहीं हुई। ये उमर है। ठीक है, एक दफा जब जा रहे थे साहबा किराम को लेके किसी काम पे, पता नहीं क्या जहन में अचानक ब्रेक लगाए उसका, सारे साहबा एकदम रुक गया, अचानक से उसका चेहरा सुर्ख हो गया डर के मारे। तो हज़रत उमर देख के बोला मा साहबकुम, क्या हो गया तुम लोगों को, ऐसे क्यों हो गया तुम लोग? लक़द अरअबतना या अमीरुल मोमिनीन, बोला हमें हमारा खौफज़दा कर दिया आपने, रौब डाल दिया। बोला अला जौर मिन्नी, मेरे जुल्म की वजह से? बोला नहीं आपने कभी जुल्म नहीं किया, हमेशा इंसाफ के अलावा हमने जुल्म नहीं किया आपसे। बोला अल्लाहुम्मा ज़िदनी रुअबन, या अल्लाह अगर ये बात है मैं जुल्म नहीं करता हूँ लेकिन फिर भी लोग डरते हैं और रौब पैदा कर, वरना मेरी हुकूमत किस तरह चलेगी। यानी एक हाकिम के लिए बारूद होना अच्छी बात है, फखर है। बोला अगर हाँ जुल्म की वजह से ना हो, अगर मैं जुल्म नहीं करता हूँ फिर भी मुझे डरते हैं तो अच्छी बात है, या अल्लाह और भी मजीद में ये रौब डाल दे। ठीक, इसलिए किसी ने सवाल नहीं किए। तो हज़रत उमर खुद बुलाते हैं, लोगों को जमा करते हैं, मिंबर पर चल गया। बोला आप सबको पता है इस साल मैंने कुर्बानी नहीं की? बोला हाँ अमीरुल मोमिनीन। तो आप लोग किसी ने पूछा क्यों नहीं? तो एक ने कहा लिमा या अमीरुल मोमिनीन, क्यों नहीं किया आपने? लितअलमन नास, ताकि लोगों को पता चले कि वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, ताकि लोग उसको वाजिब ना समझे। लितअलमन नास अन्नहा लैसत मिनल वुजूब, ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है। तो हम क्यों लोगों को परेशान करते हैं? आपके पर वाजिब है, अलबत्ता फजाइल तो बहुत है,
हम फजाइल से महरूम भी क्यों होंगे अगर इस्तिताअत है, लेकिन उसके मतलब यह भी नहीं है कि इंसान इस्तिताअत में उसको मजबूर करो उधार लेके। और आजकल तो 50,000 40,000 तक का मिलते नहीं, औरंगजेब में माशा 30,000 में मिल गया, हम तो जज़ाकुमुल्लाह खैर। ठीक, अल्लाहुम्मा लकल हम्द या अज़ीम, या रब्बी लकल हम्द कमा तुहिब्बु व तर्दा, या रब्बी लकल हम्द कमा यनबग़ी लिजलाली वजहिक व लिअज़ीमी सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हबीबिना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना अला अनफुसिना तरफ़त ऐन। अल्लाहुम्मा अख्तिम बिस्सालिहाति अअमालना। अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़ना व अंत राज़िन अन्ना या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सकरातिल मौत। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला सकरातिल मौत। अल्लाहुम्मा बारिक लना फिल मौत व फ़ीमा बअदल मौत। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना वरहम मौताना। अल्लाहुम्मा आफ़िना वअफ़ु अन्ना वअफ़ि ज़ुर्रिय्यातिना वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिजमीअ मौतल मुअमिनीन अल्लज़ीना शहिदू लक बिलवहदानिय्यह व लिनबिय्यिक बिर्रिसालह व मातू अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहुम वरहमहुम वआफ़िहिम वअफ़ु अन्हुम व अक्रिम नुज़ुलहुम व वस्सिअ मुदख़लहुम या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा तजावज़ अन सय्यिआतिना वस्तुर अलैना बिसित्रिकल जमील फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इबादुका अस्सालिहून व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इबादुका अस्सालिहून। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल-मुस्लिमीन अजमईन वाग़फ़िर लिवालिदीना वरहमहुम कमा रब्बौना सिगारा। वसल्लि अल्लाहुम्मा अला हबीबिना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।